اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ آخر کیوں رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابراہب کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کی بوند بوند سے لپکتی سسکیاں کور کے اندر پردوں کی چار جیسا سما باندھ رہے تھے۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ شب کے سناٹے میں ماحول کی نندا سی آنکھیں ابرپوش آسمان کی طرف کسی گن گرج کے منتظر تھی۔ سمندر کی لہریں، کوہستان کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہونے والی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چار سو روشنی بکھیرنے والا ہو۔ یہ کسی کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ انوکھا اور نرالا دن ہے کہ اس روز حلقے آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو تحریر کیا جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سرسبز ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں سے لد گئے، گٹائیں جھوم جھوم کر آ رہی تھیں اور خوب بارش ہو رہی تھی۔ اس سال اس قدر نام و کرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوش سالی کا سال نام دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب میں اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھ کر آئے تھے، انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت احسان ابن صاحب جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ ایک دن اچانک ایک یہودی کو ایک مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کی تاریخی کتاب میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے، جو دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ اپنے اندر سے ایک نور کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جیسا مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہوگی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھے۔ حضرت عثمان ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات بی بی آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کی ولادت ہوئی۔ میں گھر ہر طرف روشنی اور نور کو پاتی، جیسا کہ ستارے قریب سے قریب آ رہے ہوں، یہاں تک کہ میں گمان کرتی کہ کیا یہ میرے اوپر آ گریں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ پورے اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عدم سے پرندے بھیجے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بخیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو کھڑے کر لیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تصویر کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کے گئے، اور یہی عمل آبی جانوروں نے بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کفار کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ کے گرد موجود تمام بڑے بڑے بت، لات، عزا، مناں، ہبل، سب منہ کے بل جا گرے اور زمین پر گر کر چور چور ہو گئے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصی زردوشی کے تاریخی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کسرا کے محلات میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 گنگرے گر پڑے۔ بحر تربیہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کی آتش گدا کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سالوں سے مسلسل چل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہ دیا گیا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسرا و قیصر کے شاہی محلات میں زلزلے آنا ایک جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیا میٹ ہونے والی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار ختنہ شدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگین اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ترخصا پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل پھٹ گئے۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ کا ایک بیشتر نمونہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ کا وجود سے پوری دنیا میں نور پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔